کہ میری بیسک اسکولنگ جو ہے وہ پی ایف کالج سرگودا سے ہے، اور اس کے بعد آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج لاہور، اور اس کے بعد سول سروس میں آیا۔ بچپن کے حوالے سے بڑی خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ ہم ماشاء اللہ 4 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں لاڈلا بھی بہت تھا۔ اور میری پہلی پوسٹنگ تھی اے ایس پی چشتیاں، اس کے بعد میں کوئی تقریباً 5-6 سال اسلام آباد میں رہا، اس کے بعد میں پنجاب میں رہا، پھر اس کے بعد میں بلوچستان میں بھی رہا ہوں، پنجاب کے ڈفرینٹ اضلاع میں رہا ہوں، مثلاً گجرانوالہ، فیصل آباد، اور اس کے بعد موٹر وے میں 5 سال 5.5 سال رہا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 7-8 ماہ سے میں پنجاب پولیس میں ہوں۔ چون جو ٹریننگ کالج ہے یہ ماشاء اللہ ہمارا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور موجودہ آئی جی صاحب ہیں، انسپیکٹر جنرل عثمان انور صاحب، ان کی گائیڈنس میں ہم نے اس ٹریننگ کالج کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہے، اور ابھی یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارے پاس 5 میسز ہیں، اور 5 سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہیں، ان میں بوفے سسٹم لگا ہوا ہے، اور ہمارے کانسٹیبلز جو ہیں، ایون کانسٹیبلز جو ہے وہ بھی نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ بہتری لائے ہیں، ہم ان کے ایٹیچیوڈ میں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جا کے جب وہ فیلڈ میں جائیں تو لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور ہم نے پریکٹیکل ٹریننگ پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ دیکھیں، اس ٹریننگ کالج کی کیپیسٹی ہے تقریباً ایک وقت میں 3000 لوگوں کو ٹرین کرنے کی۔ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ٹرین ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 رینکس میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، ایک کانسٹیبلز کی، ایک سب انسپیکٹرز کی۔ ان کی 7 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ پروموشنل کورسز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک رینک سے جب آپ نے دوسرے رینک میں جانا ہے تو وہ پروموشنل کورسز ہوتے ہیں، تو وہ 4 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایوریج ایک وقت میں ہر وقت کوئی 2300-2400 لوگ جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں ڈی آئی جی محبوب اسلم صاحب اور صوفیہ وائس صاحبہ۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ کیسے ہو ابھی آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا سر، پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے آپ کے یعنی بچپن سے لے کر پولیس میں جوائن کرنے تک کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، میری بیسک اسکولنگ جو ہے وہ پی ایف کالج سرگودا سے ہے، اور اس کے بعد آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج لاہور، اور اس کے بعد سول سروس میں آیا۔ بچپن کے حوالے سے بڑی خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ ہم ماشاء اللہ 4 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں لاڈلا بھی بہت تھا اور شرارتی بھی تھوڑا سا تھا۔ تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ، اٹس اے ویری سکسیسفل جرنی۔ اچھا سر، آپ نے پولیس میں جوائننگ کب کی؟ پولیس میں نے 99 میں، پولیس سروس میں نے 99 میں جوائن کی۔ اور کس کس ضلع میں آپ رہے؟ میری پہلی پوسٹنگ تھی اے ایس پی چشتیاں، اس کے بعد میں کوئی تقریباً 5-6 سال اسلام آباد میں رہا، اس کے بعد میں پنجاب میں رہا، پھر اس کے بعد میں بلوچستان میں بھی رہا ہوں، پنجاب کے ڈفرینٹ اضلاع میں رہا ہوں، مثلاً گجرانوالہ، فیصل آباد، اور اس کے بعد موٹر وے میں 5 سال 5.5 سال رہا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 7-8 ماہ سے میں پنجاب پولیس میں ہوں۔ اچھا، آپ چون کالج میں کمانڈنٹ ہیں، تو یہاں کا آپ کو تجربہ کیسا لگا؟ دیکھیے، چون جو ٹریننگ کالج ہے یہ ماشاء اللہ ہمارا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ میں اس کی ٹریننگ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ہیں، انسپیکٹر جنرل عثمان انور صاحب، ان کی گائیڈنس میں ہم نے اس ٹریننگ کالج کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہے، اور ابھی یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارے پاس 5 میسز ہیں، اور 5 سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہیں، ان میں بوفے سسٹم لگا ہوا ہے، اور ہمارے کانسٹیبلز جو ہیں، ایون کانسٹیبلز جو ہے وہ بھی نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ بہتری لائے ہیں، ہم ان کے ایٹیچیوڈ میں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جا کے جب وہ فیلڈ میں جائیں تو لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور ہم نے انہیں پریکٹیکل ٹریننگ پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے تھیوری پڑھایا، ہم نے پریکٹیکل ٹریننگ پہ بہت زیادہ زور دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ فیلڈ میں جائیں گے تو یہ بہت اعلیٰ پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پولیس کا امیج مزید بہتر ہوگا۔ اچھا سر، سالانہ کتنے جو اہلکار ہے وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں چون میں؟ دیکھیں، اس ٹریننگ کالج کی کیپیسٹی ہے تقریباً ایک وقت میں 3000 لوگوں کو ٹرین کرنے کی۔ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ٹرین ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 رینکس میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، ایک کانسٹیبلز کی، ایک سب انسپیکٹرز کی۔ ان کی 7 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ پروموشنل کورسز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک رینک سے جب آپ نے دوسرے رینک میں جانا ہے تو وہ پروموشنل کورسز ہوتے ہیں، تو وہ 4 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایوریج ایک وقت میں ہر وقت کوئی 2300-2400 لوگ جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو المرا فاؤنڈیشن کا نام کیسے آپ نے رکھا، اور دوسرا سب سے پہلے ہی دفعہ جو بچے رکھے کون سے سال میں آپ نے ان کو یعنی اڈاپٹ کیا؟ المرا کا جو مطلب ہے بیسیکلی، المرا جو لفظ ہے
الف لام میم را قرآن پاک کے حروف مقطعات کو اکٹھا کر کے بنایا گیا. اور جب پہلے 5 بچے جو ہمارے پاس آئے تھے وہ 18 ماہ پہلے آئے تھے اور وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے. اچھا, پہلے بچے وہاں سے لیے کیونکہ اور اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرائٹیریا رکھا ہے ان بچوں کو لینے کا؟ سر آپ اگر بتائیں. ساتھ دیکھیں, شی از دا چیئر پرسن, وہ زیادہ بہتر بتا رہی تھی, میں تو صرف سپورٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے جو کرائٹیریا رکھا, ہم نے شروع میں کرائٹیریا رکھا تھا کہ ہم 3 سے 5 سال کے بچے لیں گے اور وہ بچے لیں گے جو یتیم یا لاوارث ہوں. شروع میں ہم نے بچے ایسے ہی رکھے, لیکن جب سندھ میں سیلاب آیا تو میرے ایک دوست ہیں MI میں پوسٹڈ ہے, انہوں نے کہا یار یہ بچے 3 بھائی ہیں, ان کی عمر ہے 6 سال 7 سال اور 8 سال, اور ان کا دنیا میں بالکل کچھ نہیں بچا, نہ ماں باپ نہ چاچا نہ ماما, لاوارث ہیں اور بالکل کچھ بھی نہیں, اور میں سرکاری افسر ہوں, میں میکسیمم 10,000 دے سکوں گا, تو آپ ان کو لے لیں. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یار ہمارے اپنے انسان کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز ہیں نا, مجبور بچے ہم ان کو لے آئے. اس کے بعد پھر کچھ ایسی فیملیز تھیں, مثلاً میں آپ کو ایک بڑا مزار تو نہیں, مطلب دلناک انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو باہر ایک خاتون آئی, اس نے کہا جی باجی یہ صاحب سے ملا دیں. بائی چانس اکٹھے تھے تو وہ خاتون اندر آئی, اس نے کہا جی کہ میری ایک بیٹی ہے 14 سال کی, میں مختلف گھروں میں کام کرتی ہوں, میں نے اس وقت پہلا گھر تھا, ایک ہی گھر تھا, تو اس نے کہا کہ جی میں نے وہ گھر دیکھا ہے تو میرے خاوند کو ہے کینسر اور میرا بیٹا ہے 4 سال کا, تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میرا خاوند جلد مر جائے اور وہ بچہ یتیم ہو جائے اور آپ اس بچے کو لے لیں؟ تو ہم نے کہا نہیں. اب ہم ایسے جو بہت ڈیزرونگ کیسز ہوتے ہیں ان بچوں کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے اب اٹ از آرفنیج اوبلیگ اڈاپشن آف کڈس ہو آر ریئلی ڈیزرونگ, ان بچوں کو بھی لے لیا. پھر جب یہ پہلا گھر کمپلیٹ ہو گیا, اس میں 20 بچے ہو گئے, ہمارا ماڈل بڑا ڈفرینٹ قسم کا ماڈل ہے. ہم نے جب یہ فاؤنڈیشن شروع کی تو ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو وزٹ کیا. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, ان سے گائیڈنس لی, زمر خان سے گائیڈنس لی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک چیز کی فیلنگ ہر جگہ پہ آئی کہ ان بچوں کو آپ کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ شیلٹر بھی دے رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو سینس آف ریلیشن شپ ہے آف پیرنٹس وہ بہت کم ہے. تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم جتنے بھی بچے لائیں گے, بھلے 20 ہوں گے یا بھلے جتنے بھی ہوں گے, ہم ان کو ماں باپ کا پیار دیں گے. یہ اصل چیز ہے, یہ ڈفرینٹ ہے دوسروں سے. ہماری ان کے ساتھ اٹیچمنٹ, مجھے وہ پاپا کہتے ہیں, صوفیہ کو ماما کہتے ہیں. پھر جب ایک گھر اسٹیبلش ہو گیا, لوگوں نے جب دیکھا کہ ان بچوں کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے جیسے سگی اولاد کی ہوتی ہے, پھر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا. شروع میں ہماری جو امیڈیٹ فیملی ہے, میرے جو بھائی ہیں, کزن ہیں, جو قریبی دوست ہیں, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. پھر ہمیں باہر کے لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ پہلا گھر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ناؤ وی ہیو 6 houses in کیبلری گراؤنڈ اینڈ 1 in DHA. اور پھر ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہم صرف میل بچوں کا کر رہے ہیں. تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس کیبلری گراؤنڈ میں ایک 1.5 کنال کا گھر ہے جس میں 25 فیمیل بچیاں ہیں. تو اب ہمارے پاس ٹوٹل 120 میل اور 25 فیمیل ہیں, جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے گروم کریں کہ کل کو جا کے ان کو ہم نے کوئی ٹیکنیکل درخان یا اس طرح کی چیز نہیں بنانا. ہم نے انہیں IT ایکسپرٹس, CSP آفیسرز, آرمی آفیسرز, انجینئرز, اس طرح کی چیزیں بنانی ہے تاکہ یہ معاشرے میں جا کے ایک مفید شہری کا رول پلے کریں اور ایک خوبصورت پاکستان جس کا ہم سب خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کے ذریعے وہ خواب پورا ہو. سر اتنے بچوں کو 150-200 بچہ, ہمارے بھی 2-3 بچے جو ہیں ان کو پالنا بڑا مشکل آئے گا. تو ان کو پالنے کے لیے جو فنانس ہے, اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیسے ارینج ہوتا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں نے اپنے بہت قریبی عزیزوں سے اور بہت قریبی دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ جی ہم یہ لوگ فلاحی کام بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, تو پیپل سپورٹڈ اس. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے پولیس کی نوکری میں 24 سال ہو گئے, تو پولیس کی نوکری میں آپ کی ریپوٹیشن جو ہے نا بڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی اس نے, اور اسپیشلی جو پبلک فگرز ہوتے ہیں, پولیس آفیسرز ہو گئے یا اس طرح کے محکمے ہو گئے, تو لوگوں کو تو پیپل نیو دیٹ کہ جی اس نے پولیس کے محکمے میں رہ کے ایسی حرکت نہیں کی. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی نا یہاں پہ ہمارے ملک میں بہت ساری فاؤنڈیشنز نے اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. ہم فرام ڈے ون ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کوئی بھی بندہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے. ٹھیک, دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. بہت کم لوگ پبلکلی یہ بات کہتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیئر پرسن یا چیف ایگزیکٹو یا CEOs ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی سیلریز رکھی ہوتی ہیں, پرکس اینڈ پرویج رکھے ہوتے ہیں. ہم جو پہلے کام اپنے گھر سے کر رہے تھے, مثلا جو لنگر جا رہا تھا, اب وہ سارا ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ, وی آر ناٹ گیٹنگ ایون اے سنگل پینی فرام دا فاؤنڈیشن. سو جب آپ کی نیت صاف ہے, آپ کا جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے.
ہم پبلکلی, مجھے کوئی بندہ اگر باہر سے اسپیشلی اپروچ کرے کہ جی میں آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ جی آپ اپنے کسی عزیز رشتے دار جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو آ کے کہیں کہ دیکھے ذرا, پہلے وزٹ کریں. دیکھیں, میں آپ کو لاکھ کہتا رہوں نا کہ وہ بچے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں, ان کے ہر گھر میں ایک سائیکالوجسٹ ہے, وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول میں جاتے ہیں, شام کو خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی میں سارے بچے 1 گھنٹہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنی آنکھوں سے وہ سین نہیں دیکھیں گے, یا ان بچوں کے, میں نے اپنے بچپن میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے, ویری آنیسٹلی. صوفیہ ان کے بچوں کے کپڑوں کی جو ہے خریداری خود کرتی ہے. تو دیکھیں نا, آپ جب 5 منٹ ان بچوں سے ملتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کتنے سلجھے ہوئے ہیں. تو جس طرح میں شروع میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ فیمیل بچیوں کا بہت زیادہ پریشر ہے, تو صوفیہ نے مجھے ایک بات سے بڑے ایک جملے میں اس نے مجھے کنونس کر لی. اس نے کہا آپ کی اپنی 2 بیٹی ہیں, ان کی تربیت میں کوئی کمی ہے, آپ کو نظر آتی ہے ان کی تربیت میں کوئی کمی؟ میں ان کا بالکل نہیں آتی. گھر کا ماحول ہے, وہ بھی ہماری بچیاں ہوں گی, ان کی بھی تربیت ہم نے کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. ہم نے ہمت کی, ہم نے کھول لیا. اور وی آر ویری لکی. جو میری میں زندگی میں اکثر اپنے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, بلکہ ہم دونوں ہی ایک بات کہتے ہیں کہ وی بوتھ آر ویری بلیسڈ. میں نے اپنے آپ سے بلیسڈ انسان نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے, ہر چیز دی ہے. اب میری زندگی میں صرف ایک خواہش رہ گئی ہے ٹوٹل, یہ 145 بچے اور بچی ہیں, ان کے آگے جتنے زیروز لگ سکے وہ لگے. وی آر ویری لکی. ہمیں سینٹرل پارک ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب, انہوں نے ہمیں جگہ دی. وی آر ویری لکی. پرنسٹن ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے لکی روڈ پہ, ان کے مالک مصطفیٰ بھٹی صاحب ہیں, مصطفیٰ جاگیر بھٹی صاحب, انہوں نے ہمیں 20 ایکڑ جگہ دی. اچھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو ایک خواب ہے اور ایک جو ایک خواہش ہے کہ ان 45 کے آگے اتنے زیروز لگیں کہ جو ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو, وہ مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے. اچھا سر, یہ اس وقت تو مختلف گھروں میں رہ رہے ہیں, 4 یا 5 گھر ہیں جیسے الگ الگ, تو ان کو ایک کمبائن جگہ پہ رکھنے کا بھی آپ کا منصوبہ ہے, وہ بتائیں ذرا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, 4-5 نہیں, ماشاء اللہ 7 گھر ہیں, 6 قبلے گراؤنڈ میں اور 1 DHA میں, اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر ہے. یہ جو ہمیں زمین ملی ہے, ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو انیشل پلان ہے کہ 10 ایکڑ پہ ہمیں جو 20 ایکڑ جگہ ملی ہے, اس میں سے 10 ایکڑ پہ ہمارے جو پولیس کے شہداء ہیں, فاؤنڈیشن اب جو بیگم صاحبہ کی فاؤنڈیشن ہے, وہی پولیس کے شہداء کے لیے 10 ایکڑ پہ گھر بنائے گی. اور اس کو آپ کتنا ایکسپینڈ کرنا چاہیے, یعنی بچوں کی تعداد کتنی کا ایکسپینڈ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میری ایک خواہش رہے گی 145 کے آگے جتنے زیرو, وہ اب اللہ کو پتا ہے کتنے زیرو لگنے ہیں, کہ 3 لگنے ہیں, 4 لگنے ہیں, 5 لگنے ہیں. پاکستان میں اس وقت 42 لاکھ بچے بے گھر ہیں, ویری انفارچونیٹلی. میری تو خواہش ہوگی, من سب کا باپ ہوں اور یہ سب کی ماں ہے, میری تو خواہش ہے. اچھا سر, یہ 145 کے لیے آپ کو پر ڈے اور پر منتھ کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ یہی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھا شخص آپ کے اس فاؤنڈیشن میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کیسے ڈالے؟ دیکھیں, ہمارا پر ایوریج جو ہے نا, ایک بچے کی کاسٹ ہمیں 40,000 آتی ہے ایک بچے کی. اس کو اب آپ 145 سے ملٹیپلائی کر لیں. اور اسکول کو بھی چونکہ ہم فری آف کاسٹ رن کر رہے ہیں, ہمارا فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے البرا گرامر اسکول. اگر لیٹ سے کسی اچھی, اور اس کا اسٹینڈرڈ آپ لاہور کے کسی بھی گرامر اسکول سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ہم نے ہمارے بچے وہاں پہ مفت پڑھتے ہیں, اور لوکل کمیونٹی کے بچوں کے لیے فیس ہم نے صرف 2,000 روپے رکھی ہوئی ہے. اچھا. اور باقی جو گرامر اسکولز ہیں انہوں نے فیس 35,000 کی رکھی ہوئی ہے, اور ہم نے اسٹینڈرڈ اس کا کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے مطابق رکھا ہوا ہے. تو ہماری ایوریج کاسٹ ایک بچے کی 40,000 آتی ہے, پلس اس اسکول کا کچھ خرچہ ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں. اور کوئی بھی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے, ہماری فاؤنڈیشن کا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر پہ ہے, لنکڈ ان پہ ہے, فیس بک پہ ہے, ہر جگہ پہ آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ہمارے اکاؤنٹس اویلیبل ہیں, اس میں آپ اینی بڈی کین ڈونیٹ اینڈ اینی بڈی کین کم اینڈ اینی بڈی کین سی واٹ وی آر ڈوئنگ. جس کا جب دل کرے, ہمارے ان جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس پہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں, کوئی بھی بندہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتا ہے, اس پہ ہمارے اکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں, ہمیں ڈونیٹ کر سکتا ہے. اسپیشلی جو باہر اگر مخیر حضرات ہیں یا جو پاکستان میں بھی ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ ابھی ہمیں بہت بڑا پیس آف لینڈ 20 ایکڑ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے, ہم اس پہ 10 ایکڑ پہ ان بچوں کے لیے کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں, اور 10 ایکڑ پہ اپنے جو پولیس کے شہداء ہیں ان کے لیے ہم گھر بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وی نیڈ لاٹ آف فنڈس. اس میں جو مخیر حضرات ہیں وہ آ کے دیکھیں اور ہمارا ہاتھ دیں. اسکولنگ ان کی جو ہے, ایجوکیشن جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیلوں کا سسٹم ہے, اس کو کیسے کیری آن کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے وہ مینیو بنایا ان کا کھانے شانے کا؟ جی بالکل. دیکھیں, فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے. ہمارے ایک دوست ہے طارق نعیم فرشتہ صاحب,
انہوں نے ہمیں پرپس بلڈ بلڈنگ تھی, 1 کنال پہ کنسٹرکشن ہے اور 2 کنال کا لان ہے, وہ انہوں نے ہمیں گفٹ کیا تھا. وہاں پہ یہ بچے جاتے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیچرز ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ سلیبس ہے, اور یہ بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک نیوٹریشنسٹ ہائر کی ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ بچوں کی نیڈس, یہ بچے ڈفرینٹ اس ایریا سے آئے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ ماحول سے آئے ہوئے ہیں. کون کون سے صوبوں سے, ضلع ہر جگہ سے, ہر جگہ کچھ سے نام بتا دیں. کچھ ہمارے پاس کوئٹہ سے بچے ہیں, ہمارے پاس کشمیر سے بچے ہیں, سندھ سے بچے ہیں, ہمارے پاس سینٹرل پنجاب سے بچے ہیں, ہمارے پاس انٹیریئر سندھ سے بچے ہیں, ہر جگہ سے, یعنی پورے پاکستان کا پاکستان سے اکٹھا کیا. بالکل ایگزیکٹلی, جو بھی اپروچ کرتا ہے ہم ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے جو باقاعدہ بتاتی ہے کہ اس بچے میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. ڈاکٹر ایک ہم نے رکھا ہوا ہے, ڈاکٹر ایک رکھا ہوا ہے, اور ایک ابھی ہمارے بہت بڑے مہربان ہیں ڈاکٹر یعقوب قاضی, پاکستان کے ون آف دا بگیسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ. وہ ان بچوں کو آ کے دیکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی کس بچے میں کیا ڈیفیشنسی ہے, اس حساب سے ہم ان بچوں کو ڈائٹ دیتے ہیں سو دیٹ کہ ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور آج کل ہمارے اسکول چونکہ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, ہمارے زمانے میں اسکولوں میں پلے گراؤنڈز ہوتے تھے, آج کل بالکل رواج نہیں رہ گیا کسی فزیکل ایکٹیویٹی کا. ہم نے ہر گھر میں ایک ریٹائرڈ آفیسر صوبیدار یا صوبیدار میجر رکھا ہوا ہے جو ان بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کراتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, لاسٹ اولمپک چیمپئن آف پاکستان خواجہ جنید صاحب, ان کی اپنی ہاکی اکیڈمی ہے قذافی اسٹیڈیم میں. یہ بچے روز شام کو سب کے سب, بچیاں اور بچے سب کے سب وہاں پہ جاتے. سر اسکول میں کون سی کلاس سے لے کے کون سی کلاس تک آپ بچے؟ ابھی ہم نے صرف KG سے لے کے گریڈ 7 تک کا ہم نے کیا ہے. جیسے جیسے یہ بچے گرو کرتے جائیں گے ہم ان کو امپروو کرتے جائیں گے. اور شام کو یہ بچے خواجہ جنید صاحب کی اکیڈمی میں جا کے 1 گھنٹہ ہاکی کھیلتے ہیں, اور خواجہ صاحب نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ وہ ان بچوں میں سے پاکستان کی اولمپک ٹیم بنائیں گے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ان میں سب سے چھوٹا بچہ کون سی ایج کا اور سب سے بڑا بچہ کون سی ہے؟ سب سے چھوٹا بچہ تقریباً 2.25 سال کا ہے, اور جو سب سے بڑا بچہ ہے وہ 9 سال کا ہے. اچھا بابی آپ یہ بتائیں کہ یہاں اسکول میں ہم نے دیکھا ہے بچوں کے گھروں میں بھی گئے ہیں, وہاں بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا ہے, جیسے گورنر پنجاب نے وزٹ کیا ہے, ابرار الحق نے کیا ہے, تو ان کو آپ انوائٹ کرتے ہیں یا وہ خود سے وش کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیں وہ کون کون بڑے لوگ ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ابرار از جسٹ لائک بردر ٹو می, اور فرام ڈے 1 جن لوگوں نے ہمیں رات کو 2 بجے بھی کال پہ سپورٹ کیا ان میں 3 نام بڑے امپورٹنٹ ہیں. حسن نثار صاحب, ابرار الحق اور خالد عباس ڈار صاحب, اور ایک ہمارے دوست ہیں آصف شیخ صاحب. یہ فرام ڈے 1 ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ لوگوں نے وزٹ کیا ہمیں فاؤنڈیشن کو. ایون جو امریکن امبیسڈر ہیں وہ وزٹ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ, لیکن کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی سی خراب ہوئی, تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ امریکن کونسل جنرل کے گھر میں ان بچوں کو آپ لے کے آئیں, اینڈ دے انوائٹڈ اس فار اے لنچ. اور امریکن امبیسڈر نے کرکٹ بھی کھیلی ان کے ساتھ. جو برٹش امبیسڈر جو ہائی کمشنر ہے کلارا, وہ ہمیں ادھر وزٹ کر چکی ہیں. عامر خان باکسر جو تھے بڑے مشہور ہوتے ہیں, وہ ہمیں وزٹ کر چکے ہیں. موجودہ گورنر پنجاب عید والے دن اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان بچوں کے ساتھ عید گزاری. تو اس طرح کی جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں تو وہ ضرور ہمیں وزٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے نام شاید کم کر دیا, وہاں پہ تصویریں ہم نے بنائی اور ویڈیو بنائی, وال بہت بڑی تھی ہمیں, اور بہت سارے لوگ, مطلب اس میں وہ میرے دوست ہیں, وہ انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے ترکی کے ساتھ مل کے صلاح الدین ایوبی پہ, تو انہوں نے وہ ایک ٹرم مجھے یوز کی کہ بیہائنڈ دا سین. ان کا کے سامنے تو ہیرو اور ہیروئن ہوتے ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو فاؤنڈیشن کے جو ارلی ممبرز ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اس میں اگر میں نام نہ لوں یہاں پہ شوکت صاحب جو روزہ بلانکا کے آنر ہیں, وہ بہت بڑی جاتی ہوگی. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ بچے 1.5 لاکھ بھی ہو جائیں تو ان کا جو بھی فنکشن ہوگا وہ روزہ بلانکا پہ فری آف کاسٹ ہوگا. تو اس طرح بے شمار لوگوں نے, رائل سوئز کے جو مالک ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اس طرح بے شمار لوگ ہیں. یہاں پہ میں نام مس کر جاؤں گا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے فرام ڈے 1 ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. زبور خان ہمارے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے بہت گائیڈ کیا, اور بے شمار لوگ. تو خالد عباس ڈار صاحب نے ان گھروں کا نام رکھا اپنا گھر, تاکہ بچوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ کہیں اپنے گھر میں. کہاں سے آ رہے ہو؟ اپنے گھر سے. وہ یتیم خانے والا فیکٹر بھی میں نکال دیا. ہم ان بچوں کو, اگر میں جو شروع میں لوگوں نے انٹرویوز کی کوشش کی بچوں کے سامنے, اور لوگوں نے کہا کہ جی یتیم بچے, تو میں نے کہا کہ آج کے بعد میں انٹرویو نہیں دوں گا اگر آپ ان کے سامنے کہیں گے کہ یہ یتیم اور لاوارث ہیں.
حسن نثار صاحب نے جب وزٹ کیا تو وہ بچوں کے چہروں پہ بڑی اسمائل تھی, تو انہوں نے کہا یار محبوب کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ یہ یتیم یا لاوارث ہے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ, میں نے کہا یہ باپ کھڑا ہے, یہ ماں کھڑی ہے, یہ یتیم اور لاوارث ہے ہی نہیں. تو بے شمار لوگوں نے ہمیں فرام ڈے ون سے سپورٹ کیا اور ہمارے ساتھ ابھی بھی اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک اہم بات ہے کہ یہ اتنے بچے ہیں, ان میں سے کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہوگا سخت لیول کا یا اس طرح, تو ان کے علاج معالجے کے لیے کیا اقدامات؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جی, ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا, ان کا کیولری گراؤنڈ میں گھر ہے اور کیولری گراؤنڈ میں ان کا کلینک ہے. لیکن اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ان 18 ماہ میں کوئی ایک بچہ بھی اتنا سیریس بیمار نہیں ہوا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے, کیونکہ ہم ڈاکٹرز کو ریگولر انوائٹ کرتے رہتے ہیں. میرے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں, وہ ریگولرلی آتے رہتے ہیں, بچوں کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں. ایک ENT کے دوست ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, تو وہ ریگولرلی بچوں کا چیک اپ ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہمیں الحمدللہ ان 18 ماہ میں کوئی ایسا ایک سیریس جو مجھے شروع میں جو لوگوں نے ڈرایا کہ میں یہ کام نہ کروں, اسپیشلی میرے کچھ بیچ میٹس تھے, ان کا خیال تھا کہ جی لنگر بانٹنا بڑا آسان کام ہے اور انسانی جان کی ذمہ داری لینا بہت مشکل کام ہے, اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اینڈ یو آر پولیس آفیسر, تو کچھ گڑبڑ ہو گئی, نوکری بھی جائے گی, یہ بھی جائے گا. تو لوگوں نے کچھ ڈرانے کی کوشش کی, کچھ دوستوں نے, تو لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ جی وہ IG تو بعد میں ہوتا ہے, گھر والا جو ہوتا ہے وہ IG سے بھی اوپر ہوتا ہے. تو بیگم صاحب نے کہا جی یہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر میرے IG صاحب نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر عثمان صاحب نے, انہوں نے کہا یہ بڑا نوبل کاز ہے اور آپ وہ ہم نے دیکھا, انہوں نے وزٹ بھی کیے ادھر. ڈاکٹر صاحب بالکل جی, وہ مجھے ایک ایز اے آفیسر تو پسند کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ایز اے ینگر بردر بھی وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت آن کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو میں نے ٹریننگ کالج چونگ میں جو چینجز لایا جو پچھلے 7 ماہ میں, حالانکہ اس دوران میرا کورس بھی تھا, لیکن ہم نے اس ٹریننگ کالج کا نقشہ بدلا اور اس میں IG صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ تھی, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ بالکل وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف یہ فاؤنڈیشن والا جو کام ہے اس کو بہت زیادہ بڑھائیں گے, ہم جو پولیس کا جو امیج ہے اس کو بھی بہت بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی. چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ان بچوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم ان کو سینٹ بھی دکھائیں گے اور ہم ان کو انٹرٹین بھی کریں گے. وہ ہمارے ذہن میں ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, جو ان کی آیا ہیں جو ساتھ میں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں, ان کا کیا کرائٹیریا اور کتنی ہے, اس حوالے سے بتائیں. دیکھیے ایوریج ہر 5 بچوں کے اوپر ایک میڈ ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے بعد ایک مدر میڈ ہوتی ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ اکثر جو مائیں ہیں جن بچوں کے ہسبینڈ فوت ہو جاتی ہیں, وہ مائیں ہمیں اپروچ کرتی ہیں, لیکن ہم اس ماں کو اس گھر میں نہیں رکھتے جس میں اس کا بچہ ہوتا ہے. بالکل, ہم اسے دوسرے گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلی ماں کی نیچرل بانڈنگ ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ, تو وہ اس کو پریفرنس دے گی, تو ہم اس کو کسی دوسرے گھر میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس بالکل ایک سرٹن کرائٹیریا ہے جس میں ہم پہلے انٹرویوز کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے جب میں نے نوکری شروع کی تو وہ اس وقت میرے IG تھے ملک آصف فیاض صاحب. اچھا. وہ ہماری فاؤنڈیشن کو بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, بزرگوں کی طرح لک آفٹر کرتے ہیں. اسکول کے جو پرنسپلس کے انٹرویوز ہیں وہ خود کنڈکٹ کرتے ہیں, صوفیہ فائنل کرتی ہیں. اس طرح ایک بڑا خوبصورت سا ایک گلدستہ سا ہے. ٹوٹل کتنی ہے میڈ صاحب ایوریج ہر گھر میں 4 لگا لیں تو اس کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں 28, یعنی کافی ہے ان کے لیے بچوں کے لیے. بالکل بہت ہیں. اور اس کے علاوہ میل اسٹاف بھی ہے, ہماری اپنی کوسٹرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, ہر گھر میں گارڈ ہوتا ہے تاکہ خدا نخواستہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو وی ہیو آل سپورٹ اسٹاف. اچھا, مستقبل کے حوالے سے ایک تو آپ نے بتایا کہ 2 جگہیں آپ کو ملی ہیں, وہاں آپ کس قسم کا گھر بنائیں گے, اس کا نام یہی ہوگا, اور دوسرا یہ کہ وہاں ساتھ میں اسکول بھی اندر ہوگا, پلے گراؤنڈ بھی ہوگی, اس کے ایک پورا ایک ماڈل جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں جو میرے ذہن میں ہے نا, اب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے, بندہ سوچتا کچھ ہے اور کرانا اللہ نے کچھ اور ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک اولڈ ہومز بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ بچوں کو نانا نانی اور دادا دادی بھی مل جائے. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا. اور اس کے بعد ان بچوں کی ریزیڈنس اس کے اندر ہوئے گی, ان بچوں کا اسکولنگ سسٹم ان کے اندر ہوئے گا, اس بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز ہوں گے. ایک بڑا سا موٹا سا خاکہ میرے ذہن میں ہے. ہمیں یہ زمین ہفتہ پہلے ہی ملی ہے. اور وہ جو بھٹی صاحب ہے اس کے بعد اسلام آباد گئے ہوئے, تو وہ واپس آئیں گے, تو پھر ہم سائٹ پہ جا کے پھر ہم ہمارے جو ٹاؤن پلانر جو ڈیزائنر ہے, آرکیٹیکٹ ہیں, ہم ان سے بات کر کے پھر ہمارے کچھ میرے ذہن میں ہیں. پھر ہمارے جو دوست ہیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر یعقوب قاضی صاحب, وہ حسن عبدال سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے ذہن میں بے شمار آئیڈیاز ہیں. آج آدھا گھنٹہ ان سے صرف اسی چیز پر ڈسکشن ہوئی, تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہن میں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم ایسی ایک چیز بنائیں گے کہ جہاں سے کوالٹی پروڈکٹ نکلے اور وہ پاکستان کے لیے ایک سرمایہ ہو.
अच्छा सर, यहाँ ये भी बताएं कि ये बच्चे लेट्स सपोज कि ये बच्चे अब मैट्रिक कर रहे हैं, ये बच्चे अब कॉलेज गोइंग है और अब इन्होंने एजुकेशन कर ली, कोई CSS कर रहा है, तो इनकी शादियों के हवाले से, कोई मुस्तकबिल के हवाले से आपने क्या रखा है? देखिए जो हमने सोचा हुआ है ना, देखिए इनमें से किसी की माँ है, किसी का बाप है, बहुत कम ऐसे हैं जिनका बिल्कुल कोई नहीं। वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से आए थे, या वो तो अब हमारे ही बच्चे हैं, वो तो उनकी शादियां भी हमने ही करनी है और सारा कुछ हमने करना है। लेकिन जो मेरे ज़हन में है कि जब ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें ऑप्शन देंगे कि ये अपनी माँ की जाके खिदमत करना है, के लिए माँ है उसकी जाके खिदमत करना चाहे जरूर जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे पास रहना चाहे हमारे पास रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे ही मॉडल पे 2-4 बच्चों को अडॉप्ट करके इसमें मजीद बेहतरी लाना चाह रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। वी विल गिव देम डिफरेंट ऑप्शंस। फिलहाल हमारे ज़हन में ये है कि हमने इन बच्चों को, मेरे ज़हन में ये ज्यादा ये है कि जो शॉर्टकट पाकिस्तान में है दैट इज इंडक्शन टू आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी। बिल्कुल मेरे जहन में ये है कि हम कोशिश करेंगे। सोफिया के जो फादर थे, मेरे फादर ला, वो एक नहर पे अकेडमी, फोर्सेज अकेडमी, जो आर्मी एयर फोर्स को ट्रेन कराते, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी बच्चे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी को ज्वाइन कर ले, मेरी ये ख्वाहिश है। बाकी देखिए हर बच्चे का अपना नसीब है। हो सकता है इनमें से कल कोई आर्मी चीफ बना हो सकता है कल इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बना। हर बंदे का अपना नसीब है। आप तो नहीं फैसला करने वाले ना, नसीब तो अल्लाह ने लिख के भेजा है। आप तो इनके नसीब, आपने तो बस एक कोशिश करनी है। और देखिए पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है ना, इस वक्त अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी चीफ मिनिस्टर ये करे, प्राइम मिनिस्टर ये करे, तो ये गलत होगा। हमें सिर्फ इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल्स को एक स्टेप आगे बढ़ना है और इस मुआशरे में बेहतरी लेके आनी है। हर बंदे को चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उससे एक स्टेप आगे बढ़े और कंट्रीब्यूट करे। जब हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा, आप ये देखिएगा ये मुआशरा कहां से कहां चल जाएगा। पाकिस्तानी मुआशरा है, हमें शुरू में समझाया गया था कि जब ये बच्चा आपके पास 4-5 साल रह लेगा तो वो आके हो सकता है, चांस है आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। हमारी उस बच्चे के साथ अटैचमेंट भी हो जाएगी 4-5 साल में। 4-5 साल में उसे अंग्रेजी भी बोलनी आ जाएगी और वो समझेंगे कि जी माँ या बाप के, ये किसी के घर में हम मुलाजिम करा दें दाखिल, तो इस महीने का 30-35 हज़ार रुपया कमा लेगा। तो हम करते ये है कि हम उससे स्टैम्प पेपर पे लिखाते हैं, ठीक है, कि ये बच्चा, आप इस बच्चे को मिल सकते हैं, ठीक है, जब दिल चाहे आके आप मिलें। पहले आप हमें इन्फॉर्म करें, आप इस बच्चे को मिल सकते हैं, लेकिन ये हम स्टैम्प पेपर पे लिखाते हैं, जब तक ये बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, आप ये बच्चा हमसे वापस नहीं कर सकते। ठीक सर, आपसे आपका इंटरव्यू करके और खासतौर पे भाभी का इंटरव्यू करके और इन चीज़ों का मालूमात देके इतना हमें अच्छा लग रहा है, बहुत यानी हमें खुशी हुई है कि बच्चों से मिलके, खासतौर पे आपसे मिलकर। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई रियल हीरो है, कोई कपल हमारे मुल्क में, तो उनमें आपका नाम प्रोमिनेंट है दोनों का, और हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।